بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نظم کی اصطلاحی اور لغوی معنی جان چکے ہیں۔ اب ہم کتاب میں موجود نظم آزادی شروع کریں گے۔ اس سے پہلے اس کے شاعر جو تخلیق ہے احسان دانش کی، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ احسان دانش کی زندگی کیسی گزری اور وہ کس مرتبے کے شاعر تھے۔ تو احسان دانش کی ولادت جو ہے 1914 کو ہوئی اور وہ 1982 کو وفات پا گئے۔ چونکہ اسے مزدور طبقے سے بڑی ہمدردی تھی، خود بھی اس نے مزدوری کی تھی، اس لیے مزدوروں کا آواز جو ہے ان کی شاعری کا اہم موضوع تھا۔ اسی وجہ سے انہیں جو ہے شاعر مزدور کا لقب جو ہے دیا گیا۔ پھر ہم نے اس کی چند تصانیف جو ہے لکھی ہے، جس میں حدیث ادب، چراغاں، گورستان، جہان دانش، میراث مومن، آتش خاموش اور شیرازہ وغیرہ شامل ہیں۔ تو کتاب میں پڑھیں گے کہ احسان دانش کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل نام احسان الحق اور دانش ان کا تخلص تھا۔ وہ ضلع مظفر نگر یو پی بھارت میں پیدا ہوئے۔ یو پی اتر پردیش ہندوستان کا ایک صوبہ ہے۔ والد کا نام قاضی دانش علی تھا۔ احسان دانش نے انتہائی غربت کے ماحول میں آنکھ کھولی، یعنی ان کا خاندان جو ہے بہت غریب تھا، ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ مشکل سے پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکے۔ غربت کی وجہ سے جو ہے زیادہ تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی ابتدائی طور پر، اور پرائمری تک جا سکے۔ انہوں نے نہایت حوصلے اور ہمت سے غربت کے خلاف جہاد کیا، یعنی غربت کا مقابلہ کیا، محنت کی، کوشش کی اور اپنے غربت کو مٹانے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے محنت مزدوری کی غرض سے لاہور آئے، اسی غرض سے کہ کچھ کما سکے، اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر سکے، اپنا پیٹ پال سکے۔ اسی وجہ سے وہ لاہور آ گئے اور معمولی ملازمتیں کرتے رہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کتاب سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا۔ ایک طرف وہ کام اور مزدوری کر رہے تھے تو دوسری طرف جو ہے وہ مطالعہ کر رہے تھے، کتاب سے جو ہے اپنا رشتہ ہمیشہ جوڑے رکھا۔ وہ دن کو ملازمت کرتے اور رات کو مطالعہ کرتے، دن کے وقت ملازمت اور رات کو جو ہے مطالعہ کرتے، کیونکہ انہیں مطالعے کا بہت ذوق تھا۔ اپنی کوششوں سے لاہور میں ایک ذاتی کتب خانہ مکتبہ دانش کے نام سے قائم کیا۔ دانش کہتے ہیں عقل کو، حکمت کو، اور مکتبہ جو ہے کتب خانہ۔ احسان دانش اس وقت سے شاعری کر رہے تھے جب وہ ریلوے میں ملازم تھے۔ تو جب وہ ریلوے میں ملازم تھے تو اس وقت انہوں نے شاعری کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور شاعری شروع کی تھی۔ شوق مطالعہ اور ذوق شعر نے انہیں ایک بہترین شاعر کے روپ میں ڈالا، یعنی چونکہ انہیں مطالعے کا شوق تھا، بڑے شوق سے جو ہے مطالعہ کرتے تھے اور ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ شاعری سے بھی جو ہے اسے بہت ذوق تھا، بہت پسند تھی شاعری، اس لیے وہ ایک بہترین شاعر جو ہے بن گئے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ برصغیر کا کوئی بھی مشاعرہ ان کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا تھا، یعنی وہ مشاعروں کی ضرورت بن گئے۔ جہاں بھی کوئی مشاعرہ ہوتا ضرور اس میں جو ہے شرکت کرتے، اس کے بغیر جو ہے مشاعرے کا وہ لطف نہیں رہتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے فن شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی،
یعنی بہت ہی عمدہ شاعر تھے، خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ بہت سے شعراء جو ہے استاد رکھتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، مگر احسان دانش ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ ان کی شاعری انسان دوست شاعری ہے، ان کی شاعری کا موضوع جو ہے انسان دوستی ہے۔ ان کے اہم موضوعات ظلم و افلاس کے خلاف جہاد اور مزدور طبقے کی حالت زار کا بیان ہے۔ یعنی انہوں نے ایسی شاعری کی ہے جس میں انہوں نے مزدور طبقے کے لیے آواز اٹھائی ہے، جو انہیں مشکلات درپیش ہے ان کو جو ہے برملا بیان کیا ہے اپنی شاعری میں۔ اسی وجہ سے ان کو شاعر مزدور کا لقب ملا۔ اسی وجہ سے جو مزدور ان کی شاعری کا موضوع ہوتا تھا اس کی تکلیف شاعری میں بیان کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو شاعر مزدور کا لقب دیا گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ شاعری کے بارے میں احسان دانش کا ایک خاص نقطۂ نظر تھا، ایک خاص خیال تھا۔ ان کا خیال ہے کہ جذبات و خیالات اور واقعات کو عام فہم انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ عام فہم آسانی سے سمجھ میں آنے والے سہل طریقے سے، تاکہ خواص کے ساتھ ساتھ عوام بھی استفادہ کر سکے، اس سے فیض حاصل کر سکے، اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ یعنی ان کی شاعری کا مقصد یہ تھا کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ویسی بھی شاعری سمجھتے ہیں، اس کا ذوق رکھتے ہیں۔ جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا ان پڑھ لوگ ہیں، اگر وہ بھی کوئی شعر سن لے تو اس کے سمجھ میں آ جائے، یہی اس کا نقطۂ نظر تھا۔ احسان دانش کی شاعری میں ہندی کی غیر مانوس الفاظ کا استعمال بالکل نہیں ہے۔ اس زمانے میں چونکہ شاعری پر ہندی الفاظ غالب تھے، مختلف شعراء اپنی شاعری میں ہندی الفاظ جو ہے استعمال کرتے تھے جو کہ اردو سمجھنے والوں کے لیے مشکل ہوتے تھے۔ انہوں نے اسے اس قید سے آزاد کیا اور اپنی شاعری آسان الفاظ میں جو اس کے لیے آسان الفاظ انتخاب کیا، اور جو کٹھن اور مشکل الفاظ تھے ہندی کی وہ ان کی شاعری میں نہیں ملتے۔ اسی وجہ سے جو ہے ان کی شاعری زبان زد عام ہے، ہر کوئی چھوٹا بڑا پڑھا لکھا اور ان پڑھ جو ہے اس کی شاعری کو سمجھتا ہے۔ تو طلبہ و طالبات، ہم نے احسان دانش کی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی جو ہے یہ تاریخ ولادت، تاریخ وفات، یا جو اس کا لقب ہے شاعر مزدور، یا ان کے اہم تصانیف جو ہم نے بورڈ پہ لکھی ہیں، یہ خوب ذہن نشین کر لے، کیونکہ معروضی سوالات جب پرچے میں آتے ہیں تو اس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نظم آزادی شروع کریں گے۔ شکریہ۔